السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ایک بہت اہم انٹرویو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی فاروق ستار صاحب موجود ہیں۔ پہلے بھی فاروق ستار صاحب کے میں نے بہت انٹرویوز کیے ہیں، لیکن آج اس انٹرویو کی ٹائمنگ اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لندن پراپرٹیز کا کیس ایک بہت انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جس میں آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کیس واپس لے لے گی۔ امین الحق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اب ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کی پراپرٹیز کے حوالے سے کلیم کو کس طرف لے کے جائے گی؟ کیا ساری پراپرٹیز الطاف حسین کے ساتھ کی طرف چلی جائیں گی؟ کیا ان کا ایک سیاسی رستہ ہموار ہو جائے گا؟ بہت کرٹیکل کوسچنز ہیں اور اس پہ ہم فاروق ستار صاحب سے آج بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فاروق بھائی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کیس پہ آنے سے پہلے جو آپ نے پہلے اپنا بیان دیا تھا جس میں پورا دن آپ لائرز کے ساتھ بات کرتے رہے، اس پہ الطاف حسین صاحب نے ریاکشن دیا تھا، بڑا جذباتی ان کا ریاکشن تھا کہ باپ کو اولاد نے دھوکہ دیا، اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو اس پہ کیا رد عمل ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح پاکستان اے پی ایم ایس او کے زمانے سے اس کو لے کر چلے اور جو بھی حالات اور واقعات رہے اس میں دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہماری تحریک نے اور ایم کیو ایم نے اپنے سیاسی سفر میں جہاں اچھے فیصلے کیے، جہاں ہمارا ٹیک آف اچھا تھا، جہاں ہماری 20 سالوں تک فلائٹ بڑی اسموتھ تھی، بہت نپی تلی تھی اور بہت بیلنس اور بہت اچھی ہم نے پالیٹکس کی اور لوگوں کو ایک مڈل کلاس متوسط طبقے کے نوجوانوں کا سیاسی عمل دیا اور پورے ملک میں، اور پھر 2005 کے زلزلے کے بعد جس طرح ہماری پذیرائی ہوئی، جس طرح ہم سب سے پہلے ریسکیو کے لیے، ریلیف کے لیے آزاد کشمیر اور ملک کے شمالی علاقوں میں پہنچے، متاثرہ علاقوں میں، تو میرے خیال میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا۔ لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں جب بہت زیادہ اختیار بھی ملا، عارضی اقتدار بھی ملا، عارضی وسائل بھی ملے، عارضی، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں بہت ساری خرابیوں نے بھی جنم لینا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابیاں جب ان کو روکا نہیں گیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 2016-22 اگست کو جو کچھ بھی ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر غلطیاں ہوتی رہیں بیچ میں۔ منس الجماعت ہم سب سے رابطہ کمیٹی کے فیصلوں میں بھی وہ غلطیاں تھیں، اور پھر بحیثیت بانی اور قائد جو ایم کے ایم کے بانی ہیں ان کی بھی پھر اس میں غلطیاں شامل ہو گئی نا، فیصلے جب غلط ہوتے چلے گئے اور ایم کے ایم اپنی جو ایک ڈائریکشن تھی ہم نے اس کو لوز کر دیا، تو دیکھیں پھر 2016 میں اتنا بڑا یہ سانحہ ہو جانا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ تحریک اور ایم کے ایم کو بچانے کے لیے ہمیں الگ ہونا پڑا لندن سے۔ تو اس کا اور پھر ان کا یہ اتنا بڑا غلط فیصلہ تھا، ان کا یہ اتنا بڑا غلط اقدام تھا کہ جب میں الگ ہوا تو 24 اگست کی صبح کو، میں 23 اگست کو الگ ہوا، تو انہوں نے بھی میری اس وزڈم کو سمجھا اور انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سوال کرنے کا تو اس موقع کا دیں مطلب یہ ہے فاروق کہ ستار صاحب، ایک سوال کرنے کا موقع دیں۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی وزڈم کو سمجھا، تو پھر اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں الاؤ کروں گا کہ کوئی قرآن پہ حلف لے کے بات کرے؟ اٹ از اے ویری سیریس تھنگ دیٹ ہی تھنکس دیٹ ہی کی ناٹ ٹرسٹ اینی مور ناؤ۔ دیکھیں، میں تو دلی طور پر پہلے بھی اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہمیں قرآن پہ لوگوں سے ہیلپ لینے چاہیے، لیکن وہ چونکہ شروع سے تنظیم میں ایک اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا تھا تو اس کے نتیجے میں ایک پریکٹس بن گئی تھی۔ اچھا، پھر وہ کچھ لوگوں پر وہ حلف جو ہے وہ دیا جاتا تھا اور کچھ لوگ بغیر حلف کے بھی بہت قریب ہو گئے تھے ایم کے ایم کے بانی سے، تو میرے خیال میں اس بحث میں زیادہ جائے بغیر اور ان کا اس طرح کی لوگوں کے ساتھ جو ایک دلی اور جذباتی وابستگی اور انہوں نے جو اظہار کیا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن لیکن میں یہ ایک جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر ہم کیس پہ آئیں گے، کیونکہ میں اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں، آہستہ آہستہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جن کو ہم نے بام دیا، جن کو ہم نے وزیر بنایا مگر آنکھ چڑھا لی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، the way he talks he has his own way of talking۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رشتہ اپنا بنا لیا، وزیر انہوں نے آپ کو بنوایا تھا۔ دیکھیں، اگر اس پاسٹ کو ڈگ کرنا ہے نا تو پھر وہ اس کا
کمپریہنسولی اس کے پورے کانٹیکسٹ میں ڈگ کرنا پڑے گا. کیا اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک مشاورت کر کے بہت سارے معاملات میں بہت سارے فیصلے کیا ان کی مشاورت سے نہیں ہوتے تھے؟ دیکھیں تو میں اس چیز کو اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ایک جو پاکستان میں ریئلٹی ہے ملکی بقا اور سلامتی کے لیے، قومی بقا اور سلامتی کے لیے، دوسرا ملک کے دفاع کو مضبوط و مستحکم رکھنے اور تعمیر و ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے، اور جرائم اور پھر اسی طرح دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بنیاد پرستی، پھر جو انتہا پسندی اور جو مذہبی دہشت گردی آئی تھی، اس میں ایم کیو ایم کا ایک کردار اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہمارا ایک وہ رہا صدر پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے، تو یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے نا. تو دیکھیں ہر ایک کو اپنے لحاظ سے جو سچویشن سوٹ کرتی وہ بات کرتا ہے. آج وہ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں ماضی کو ڈگ کروں اور میں کوئی ایسی ساری بات کروں. لیکن میں کیا نے آپ تو نے جو اپنے بانی سے ایک سوال، لیکن کیا آپ نے اپنے بانی سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اہمیت دی کسی بھی وقت؟ دیکھیں اگر میں نے دی ہوتی، اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اسے کہہ رہے ہیں یا جو آپ کہہ رہی ہیں، میں مطلب میں اس میں کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہا، لیکن اگر فرض کریں ایسا ہے اور اس وجہ سے ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں 4.5 سال ایم کیو ایم سے باہر کیوں ہوا؟ کیا یہ اخلاقی ضرورت تھی ایم کیو ایم کی جو موجودہ رابطہ کمیٹی ہے ان کے تمام ساتھیوں میں؟ کیا وہ 2/3 اکثریت جو کہ ان کے پاس نہیں تھی اور آخر میں بھی نہیں تھی؟ مجھے تو بغیر 2/3 اکثریت کی ایک سادہ اکثریت سے تحریک کی سربراہی سے بھی الگ کیا گیا، جماعت کی، اور مجھے تو پھر بنیادی رکنیت سے بھی الگ کیا گیا. تو دیکھیں میرا تو سمپلی یہ کہنا ہے کہ اگر ساری رابطہ کمیٹی نے، میرے پاس 2/3 تھی 23 اگست کو اور 31 اگست 2016، اور میں نے اس کو ثابت بھی کیا یہ لندن کی عدالت میں، اور لندن کی عدالت میں میرا جانا اس پٹیشن کی موافقت کی وجہ سے نہیں، میں اس کا مخالف تھا، میں نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے جن حالات میں کیا وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس وقت وہ اس پٹیشن کو لے کر میڈیا میں آ ہی نہیں رہے، وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر رہے، وہ عدالت میں ہیں، وہاں کھڑے ہیں. لیکن مجھے ان کے لائر نے انگیج کیا یہ کہہ کے کہ 2-3 سوالات ایسے ہیں جو آپ کے ایرا سے ہیں، جو آپ کے سارے اقدام کو ایم کیو ایم کے آئین کے خلاف ورزی کا ارتکاب سمجھتے. تو آپ کو اس کا دفاع کرنا، اگر آپ کورٹ کو ذرا وضاحت کر سکیں تو میں نے کہا کہ 2015 میں کوئی آئین نہیں تھا، 2002، 2012 اور 2016 میں آئین تھا، 2015 میں نہیں تھا. اور میرا 23 وہ دونوں فیصلے ہمارے 2/3 اکثریت سے ہوتے اور پوری جو ایک ہماری آئینی ضرورت تھی آپ کی وہ لوگ جو آپ کا یہ کراس فائر سن رہے تھے اور آپ کے سوال جو جڑا سن رہے تھے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ فاروق اور ستار ایک جی فاروق بھائی سوال کرنے کا موقع دیں. وہ لوگ جو اس کو وٹنس کر رہے تھے، اس پوری جرا کو، دلائل سن رہے تھے، آپ کے جوابات سن رہے تھے، پھر بعد میں وسیم اختر صاحب کے جوابات، ان کا انالیسز یہ کہ آپ بہت ساری جگہوں پہ اچھا جواب نہیں دے سکے، ٹھیک سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آپ کے لیے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہیں. تو آپ نے تو بڑا بچ بچانے والا جواب دیا فاروق بھائی، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں میں نے یہ گارنٹی لی تھی کہ پراپرٹی کے کیس اور پراپرٹی سے متعلق میں عدالت میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں. پھر ایک بالکل الگ کہانی جو ہے وہ ڈگ ہوگی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. KKF میں کس وقت کتنی رقم تھی اور وہ KKF کی رقم کب کب جو ہے وہ اگر کہیں کسی بغیر ایکسپلینیشن کے خرچ ہوگی، میں نے اپنی گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی وہ اس کی طرف بتائیں کہ وہ اشارہ 40 ہلکا کروڑ سا. روپے کس کو دیے تھے؟ دیکھیں 40 کروڑ کس دیکھیں کے دیے پھر 20 کروڑ کس کو دیے وہ دیکھیں بتا دیں آج. نہیں میں یہ بطول کا صرف ایکسکلوزیو حق نہیں، رائٹ نہیں سمجھتا کہ میں اس کے انٹرویو میں تو یہ ساری باتیں کھول دوں اور میں جہاں سارا میڈیا بیٹھا ہوا ہو وہاں میں صرف سرسری گزر جاؤں. میں نے کہا میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے نا. FIA والے 2016 کیا 2014-15 سے بہت ساری چیزوں کی تحقیق اور جو ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں، اور ان کی لیکن فاروق انکوائری بھی اگر ستار رکی صاحب، ہوئی کیا ہے. آپ کو میرے انٹرویو کو ایکسکلوسیو بنانے میں کوئی دقت ہے؟ اگر ایکسکلوسیو ہو بھی جائے تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے. نہیں بالکل میں ایسا نہیں چاہوں گا. میں بڑا ایک ذمہ دار سیاسی کارکن ہوں.
میں نے پارٹی کی بہت ساری ایسی باتوں کو جس کو بلا وجہ ذکر کر کے پارٹی خود آج بھی مطلب میں نے اس کو سنبھالا، ایک مڈل کلاس نوجوانوں کی پڑھے لکھوں کی پھر پارٹی بنانے کی کوشش کی، ہر طرح کی کرپشن، پیدا گیری، قبضہ گیری، لوٹ مار سے بچانے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں نہ صرف میری سربراہی میرے ہاتھ سے چلی گئی، میری پارٹی مجھ سے چھن گئی، بلکہ اس کی بنیادی رکنیت سے بھی مجھے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. میڈیا کو مس پرسیپشن ہے کہ کوئی بہت سارے ایسے راز ہیں. میں تو لیکن سمپلی فاروق یہ بھائی بتا، سوال کا جو تو جواب دینا، 40 کروڑ 20 کروڑ کا چیک یہ کس کو گیا؟ پاکستان کے اندر گیا، پاکستان سے باہر گیا؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ وہ گیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کس کو گیا، کہاں گیا، اور پاکستان میں گیا یا پاکستان سے باہر پیسے گئے. میں نے یہ کل گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں کافی بتا دیا میں نے، تو جتنی میری معلومات تھی اتنی میں نے شیئر کر لی. لیکن یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے بات اس لیے کہی تھی صرف کہ یہ کہا گیا کہ جب ہم نے ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کیا تو کے ایف میں کوئی 2 ارب روپے تھے، اور اب پہلے میں بہت میرا اختلاف تھا ایم کیو ایم پاکستان سے، اور اب میں ان کے ساتھ مل کے ہم سب مل کے وہ 2 ارب روپوں پر ہماری نظر ہے. تو میں نے یہ واضح کیا بھائی جب مجھے ایم کیو ایم ملی تھی، میں نے لی تھی تو 3 کروڑ روپے تھے کے ایف میں، اس 3 کو میں نے 5 کروڑ بنا دیے، زکوٰۃ نہیں لی، فطرہ نہیں لیا، قربانی کی کھالیں نہیں لی، میں نے 3 سے 5 کیا. اور خالد مقبول نے بھی اگر کوئی اچھا کام کیا تو وہ 5 کروڑ سے 7 کروڑ کر دیا. تو میں نے تو صرف یہ ایک فیکٹ جو تھا وہ بتایا تھا. اب 2 ارب روپے کی کہانی یہاں 2013 2014 میں ہو سکتی ہے، اس کی انکوائری تنظیم کر لے، اس کی انکوائری میرے لندن کے ساتھی کر لیں، یا جو بھی کرنا چاہے. میں اگر میرے پاس کوئی بات ہوگی میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، فاروق ستار صاحب یا ایک کوئی سوال، آفیشیلی کر لے. ہاں فاروق ستار صاحب، وسیم اختر نے بھی کہا اپنے جواب میں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں. امین الحق صاحب کا بھی اسی طرح کا جواب آ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں قانونی ماہر نہیں ہوں. آپ کے جوابات سے بھی ماہرین مطمئن نہیں ہوئے. آپ لوگ تو اتنے منظم پارٹی تھے، آپ کی آرگنائزیشن سے تو لوگ انسپائرڈ ہوتے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرافٹ پڑے بغیر آگے اپروول کے لیے بھیج دے اور اسے پتہ نہ ہو کہ اپروو ہوا ہے نہیں؟ دس از ناٹ کنونسنگ. سمجھ نہیں آتا کہ ایم سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اس کو مطلب ہے کہ اس کے بالکل غلط ڈائریکشن میں کنکلوژن ڈرا کر رہی ہیں. دیکھیں 2015 کے آئین کے لیے وسیم اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تیاری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل جس کا پارٹی میں درجہ ایک ایڈوائزری کمیٹی کا تھا، تو وہاں وہ آئین جو ہے اس میں ترمیم کے لیے 2015 میں کچھ تجاویز آئیں، وہاں زیر غور آئیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی لندن میں ایم کیو ایم کے بانی کو وہ تجاویز بھیج دی، اور اس کے بعد وہ کچھ تصحیح ہو کے آئی. پھر سردار احمد صاحب نے اسی ڈرافٹ میں ہاتھ سے کوئی کریکشن کی. یہ ان دونوں کا کہنا ہے، سردار احمد صاحب کا، سید سردار احمد کا، اور وسیم اختر کا. لیکن میرے علم میں وہ ڈرافٹ قطعی نہیں تھا. میں نے بالکل اس میں میں نے تو بڑے کلیئر جواب دیے. میرے جواب سے اگر جو ایم کیو ایم جو ایم کیو ایم لنڈن کے جو لائر ہیں ان کو مجھے مطمئن تھوڑی کرنا تھا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق جواب دوں. جو حقائق تھے میں نے تو وہ بتائیں، اور میں کہیں میں نے فمبل نہیں کیا، کہیں میرے لہجے میں کہیں کنفیوژن نہیں تھا، میری سوچ میں کنفیوژن نہیں تھا، کہیں میرا تسلسل نہیں ٹوٹا. ہاں میں کبھی کبھی جواب دینے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تفصیل میں چلا جاتا ہوں، جس سے مجھے ایک آدھ بار جج نے بھی روکا، اور جو وکیل تھا اس نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب، لیکن انہوں نے مجھے اسپیس دی، مجھے موقع دیا، اور وہ اتنے ہارش اور اتنا اوفینسو، اتنا ایگریسو نہیں تھے. تو اس کا مطلب انہیں میرا بیک گراؤنڈ بھی معلوم تھا، اور میری جو ایم کیو ایم کے ساتھ اتنی طویل وابستگی اس کا بھی ان کے علم میں تھا. تو میرے خیال میں مجھ سے ہی وہ جاتے تھے. تو میرے خیال میں انٹرویو سب سے واضح 2 سوال تھے نا ٹیکنیکل. 2015 میں کوئی آئین بنا نہیں بنا جو لنڈن انٹرنیشنل کہتی بنا، اور میں نے کہا نہیں بنا کیونکہ مجھ سے وہ سوال کیا گیا تھا تو مجھے اس کا جواب دینا تھا. دوسرا یہ کہ میرے 23 اگست کا اقدام بالکل بروقت تھا، ضروری تھا، جس کو ایم کیو ایم کے بانی نے بھی سپورٹ کیا 24 اگست کو، اور 31 اگست کو 2/3 سے ہم نے اپروو کیا. 2/3 جو موجود لوگ تھے وہ بھی، اور جو رابطہ کمیٹی اس کی 2/3 میرے پاس پورے ایک ایک رکن کا کاؤنٹ ہے. تو بس میرے مجھ سے 2 باتیں، پراپرٹی کیا نہیں. فاروق لیکن ستار جب صاحب آپ یہ جی یہ پراپرٹی پہ میں نے آپ سے اور سوال کرنے، لیکن مجھے یہ تھوڑا کلیئرٹی دینے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اب تک آپ کا امپریشن یہی ہے اور آپ یہ امپریشن زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے فاروق ستار صاحب، اسی لیے ہم بار بار سوال کرتے ہیں. سوال یہ کہ آپ جب رینجرز کے ساتھ اوور نائٹ تھے تو تب آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے لے کے مجھے پریس کانفرنس کرنے کا موقع نہیں دیا، رینجرز نے مجھے بات نہیں کرنے دی. تو سر آپ وائی کوڈ یو ناٹ ڈو دیٹ کنونسنگلی when you came out؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں پورے ملک نے اس کو سراہا، میرے کانفیڈنس کو، میری آرٹیکولیشن کو، میری ڈیلیوری کو، اس میں کہیں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. اچھا دوسرا، میں اس رات بھی جاتا
جو اگر مجھے ٹھاکر نہ لے جاتا میں وہی بات کرتا. اور بیوی اگر آپ تھوڑا سا میرے بہت سارے اور انٹرویوز اور پریس کانفرنس کو غور سے کل بھی جو ہوئی دیکھتی تو میں نے کہا پرویز رشید صاحب جو سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, اور شاہ خانزادہ جو ایک معروف سینئر اینکر ہیں ایک پرائیویٹ چینل کے, میں نے ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ میں پریس کلب اسی رات کو کیا کہنے جا رہا ہوں. یہی بات جو میں نے اگلے دن رینجرز کی تحویل سے باہر آنے کے بعد کی. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے اتنی سمجھ تھی کہ مجھے وہاں سے لے جائیں گے, مجھے وہاں بولنے نہیں دیں گے, ٹھاکر لے جائے گا تو پھر میں کسی کو گواہ بناؤں. اور ان وہ یہ دونوں نے کیس بھی ٹھاکر نے شروع کروایا کیونکہ الطاف حسین کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسی کیس کو فنڈ کر رہی ہے. پھر یہ کیس خالد مقبول صدیقی کو کس نے کنونس کیا کہ یہ کیس شروع کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو امین الحق خالد صاحب تو مقبول, کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی. دیکھیں نا, یہ بھی تو ٹھاکر لے نے نا کروایا. خالد, نہیں تو خالد مقبول صدیقی کو لے اپنے انٹرویو میں لے, ان سے پوچھے میں ان کے بریف کیسے سنبھالوں گا جبکہ میں فاروق بھائی بحالی کا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بحالی کا کام آپ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کو کری ایک آپ سمجھتے ہیں, اس لیے آپ سے بھی سوال کر لیا. نہیں دیکھیں کسی کو سمجھ کے میں تبصرہ کر دوں اور حقائق مجھے نہیں معلوم کیا ہو تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں. وہ تو تجزیہ تبصروں میں ہوتا ہے, مجھے وہ جواب دینے ہیں جو حقائق ہیں, جو مجھ سے متعلق ہیں, جو میرا کنڈکٹ, میرا تو جو آپ کو ڈر نہیں لگا جب سیاسی. رینجرز نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا؟ آپ کو ڈر نہیں لگا, پریشان نہیں ہوئے؟ آپ کی فیملی ہے کراچی میں, اسلام آباد میں تھی آپ کی فیملی, جب رینجرز آپ کو پکڑ کے لے کے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں اس لیے نہیں لگا کہ میں تو پاکستان سے کبھی ملک چھوڑ کے گیا ہی نہیں نا, میں کبھی پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گیا, میں نے کبھی سیاست کو نہیں چھوڑا. اور جب مجھے پارٹی سے الگ کیا, میرے اپنے ہی جو یہ لوگ ہیں جن کو میں نے شاید 23 اگست کا اقدام کر کے سب نے کہا کہ پوری تحریک کو اور پارٹی کو آپ نے بچا لیا, تو لوگ کہتے ہیں مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ جانے, ان کا ظرف جانے, ان کا ضمیر اس بات کو ملامت کرے نا. یہ اچھا, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال تھی مجھے ڈر کی بات نہیں تھی. میں نے تو کہا کہ بھئی مجھے بند کر دے, جس طرح کنور نوید, قمر منصور اور شاہد پاشا کو تو گرفتار کیا گیا, مجھے اور اظہار الحسن کو چھوڑ دیا گیا. تو بھئی میرے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ سلیکٹیو ٹریٹمنٹ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ مجھے لگا چودھری نثار صاحب اور اس وقت کے شاید چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کا فون آیا ہوگا ڈی جے رینجرز کے بعد, کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کم از کم انہیں فی الحال جو ہے وہ ریلیز کر دیں. تو ان کے ساتھ اگر مجھے بھی رکھتے تو میں جاتا, 6 مہینے کے بعد میں بھی ضمانت پہ آ جاتا. اور جیل جانا, تھانوں میں جانا, کسی جھوٹی ایف آئی آر میں گرفتار ہو جانا کوئی ہمارے لیے نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو ہم 35 سالوں سے کئی بار دیکھ چکے ہیں, کئی بار گئے. اور میں نے تو پارٹی میں سب سے زیادہ سخت جیل, اٹک قلعہ, اس کا زندان خانہ, میں تو وہاں سے گزرا ہوں. تو میرے لیے تو یہ کوئی چیزیں یہ معنی رکھتی نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پرویز رشید صاحب پی ایم ایل این کے رہنما لیڈر اور شاہ خانزادہ, ان دونوں کو میں بتا کر گیا, اور انہوں نے اپنے کئی انٹرویو میں گواہی دی کہ فاروق بھائی نے کہا کہ میں ایم کیو ایم سے الگ ہونے جا رہا ہوں, میں اس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں پریس کلب, اور فاروق بھائی کو بولنے نہیں دیا گیا. اور وہ ان کی بات درست ہے کہ وہ رینجرز کی تحویل کے بعد ہی نہیں کرے, بلکہ وہ وہاں جاتے اور یہی اعلان کرتے کہ بس انف از انف, اب ہم لندن سے الگ ہو رہے ہیں, اب پاکستان سے ایم کیو ایم چلے گی, اب لندن سے نہیں چلے گی, اور ایک جگہ سے چلے گی, 2 جگہ سے نہیں چلے گی. یہ بات. لیکن اب تو ان سارے دھڑوں کو ملانے کی کوشش ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب, پہلے بھی ہم اس ہاں تو بارے میں بات کر چکے ہیں, تو کیوں میں یہ بھی ابھی کہہ رہا اکٹھے ہوں, ہو گئے؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ چلیں بہت سارے اختلاف رکھیں, یہ جو پراپرٹیاں ہیں وہاں کی یہاں کی, اس پر سب اپنی دسترس کو مضبوط کرنے کی بات کریں کہ بھی میرے قبضے میں, میرے پاس ہو. میں نے کہا جھگڑے کو چھوڑ دینا. ہاں یہ کریں کہ اگر وہاں بھی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور یہاں بھی اربوں روپے کی کوئی پراپرٹی ہے تو آئیں, 2 آدمی میں دیتا ہوں, 2 آدمی خالد مقبول دے. میں نے یہ پریس کانفرنس میں تجویز دی, 2 آدمی مصطفیٰ عزیز آبادی ہو, قاسم ہو, آئے ہم 6 آدمی بیٹھ کر مل کر, اور پھر سیلانی ٹرسٹ ایک اسٹیبلش, ایک لوگوں کا اعتماد ہے اس ٹرسٹ پر جنہوں نے اربوں روپے کے لوگوں کی سالانہ امداد کرتے ہیں. جے ڈی سی ظفر عباس نے اپنا نام بنایا, بشیر فاروقی نے اپنا نام بنایا, چھیپا صاحب نے اپنا نام بنایا, فیصل ایدی, عبدالستار ایدی جو ٹرسٹ ہے انہوں نے بنایا, عالمگیر ٹرسٹ نے بنایا, ایس آئی یو ٹی ادیب رضوی ان کی ٹیم نے بنایا. یہ ہمارے پاس فیلنتھراپی کے, چیریٹی کے, فلاحی کاموں کے ماڈلز ہیں. آئیں ان کا رکن بھی لے کے 12 رکنی 15 رکنی ٹرسٹ بناتے ہیں, اور مل کے اس پراپرٹی کو شہداء کے لواحقین, جو لاپتہ ہیں ان کے لواحقین, اسیروں کے, اور پھر عام جو مظلوم ہے, مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں بری طرح جو لوگ پسے گئے اس وقت, جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, ان کو امپاور کریں, انہیں چھوٹے کاروبار کرا دیں. چھوٹا فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا کہ یور دس اسٹیٹمنٹ ڈز کنونس می کہ یہاں اور وہاں کے لوگ مل کے ان شہداء کی فیملیز کے لیے کام کریں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ایکچولی ایونچولی ان کی فیملیز کی ہیں شہداء کی, آپ کی شہداء کی پراپرٹیز ہیں,
لیکن اب یہ کیس جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل اوپینین اس میں کیا ہے؟ کیونکہ امین الحق صاحب نے تو جیسے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو اب تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ پراپرٹیز بھی الطاف حسین کے پاس جائیں گی اور ان پہ اٹھنے والے سوال بھی رک جائیں گے، تو بڑا ڈیمیجنگ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے۔ دیکھیں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو امین الحق اسٹیٹمنٹ. کیا وہ اسٹیٹمنٹ جو کورٹ میں انہوں نے دیا وہ اسٹیٹمنٹ ہے یا جو انہوں نے پولیٹیکلی کورٹ سے باہر دیا ہے؟ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا پریس کانفرنس میں کہ وہ مجھ پر بہت سارے تحریکی ساتھیوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کی آن سلاٹ الغار ہوئی، تو میں نے اس کی صفائی میں نہیں، میرا سٹینڈ وہی ہے جو میں نے کورٹ میں دیا، اس کی وضاحت کے لیے کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے کیوں دیا، مجھ سے جو سوالات متعلق تھے، کسی عدالت میں ان اٹینڈڈ چلے جائے، میرے کسی اقدام کو چیلنج کر کے غیر آئینی قرار دیا جائے تو میں اس کو کہاں ڈیفینڈ کروں گا؟ کل اور یہ پاکستان کے، بالکل انہوں نے ٹرائل میں ہی کہا ہے، یہ ٹرائل کے دوران ہی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے فاروق تو ستار اگر صاحب۔ ٹرائل کے دوران آپ نے کہا ہے تو جو ان کے جو مخالف جو ڈیفینڈنٹ ہے ان کا وکیل کس طرح لے گا، جج کس طرح لے گا؟ آپ اینکر ہیں، دیکھیں آپ کی بھی شاید لیگل ایکیومن، آپ نے میرے بھی اسٹیٹمنٹ میں آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے، مرتضی شاہ نے بھی یہ کہا، آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا جتنا بیان کلیئر تھا، واضح تھا، جو سوال پوچھا گیا، جو میں نے 30 ستمبر کو اسٹیٹمنٹ دیا پہلا، اور دوسرا 18 نومبر کو، میں نے اسی کا دفاع کیا، اور اس جی سے میں جی، حجمی کیونکہ وہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے تو سر آپ کو پتہ ہے اس پہ کیلکولیٹ ہو کے بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے، الطاف حسین نے بار بار کہا ہے کہ آپ ہمیں الیکشن لڑنے کا، پہلے ہمیں معاف کریں پھر ہم الیکشن لڑیں گے، ان سے کہا بھی جاتا ہے لڑے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں معافی چاہیے، تو اس کو حل نہیں کروا سکتے آپ لوگ مل کے؟ جو بحالی والا کام آپ کا دل چاہ رہا تھا یہ آپ کروا ہی دیں، کر کیوں نہیں رہے؟ میرے خیال میں ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجے گی، اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، تو کم از کم اور جو فریق ہیں وہ سب بھی اس پر آمادہ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ وقت اور حالات کا جبر جو ہے وہ اب لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ یہ حالات جا رہے ہیں، اور ناؤ اور نیور والی صورتحال آ گئی ہے، مہاجروں کا ووٹ بینک تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے، اور اس میں اور شیئر ہولڈرز آ رہے ہیں، پی ٹی آئی آ گئی ہے، یہ تو آپ کو ایک موقع مل گیا کہ پی ٹی آئی نے بھی 4 سال کچھ نہیں کیا، پھر جو اس وقت عمران خان کو جو ہٹایا گیا، پھر جو کچھ انہوں نے بھی ایگریسو ایک اسٹانس رکھا، پھر اسمبلیاں توڑی نہیں، مطالبہ کرتے رہے کہ الیکشن ہو، اگر خود پہل کر دیتے تو بہت سارے ان کے فیصلوں میں بھی، تو اس سے لوگ ان کی بھی سپورٹ بیس ایروڈ ہو رہی، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آپ زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے، اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، تو آپ کا ووٹ بینک آپ کی طرف واپس آتا ہے، ایم کیو ایم کی طرف، پھر آپ اس کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سر جوڑ کر بیٹھ کر آئندہ کا لاہے عمل، جس میں میرا نیریٹو ہے کہ بھیا 50 سے 65% پارٹی کے تمام اسٹرکچرز بشمول رابطہ کمیٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ہمیں 35 سال سے کم عمر کے جوانوں نوجوانوں کو یہ پارٹی اب ان کے حوالے کرنی ہے، اگلے 10 سال کی لیڈرشپ لوگوں کو دینی، تاکہ اعتماد آئے کہ میری اجارہ داری نہیں ہے، خالد مقبول کی اجارہ داری نہیں ہے، اور شاید کسی اور کی بھی اجارہ داری نہیں ہے، لوگوں کو ایک امید دینی ہے، مایوسی سے نکالنا ہے، پھر ان کو ایک فوکس فاروق ایجنڈے ستار کی صاحب طرف، آپ سے آخری پھر ایک سوال کیا معافی، الطاف؟ پھر جی ایک معافی بھی مانگنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے قوم سے، مہاجروں سے، مظلوموں سے، اپنے ووٹ بینک سے، تو یہ سارا کام کریں گے، تو میں اسی بنیاد پر سب کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن بیٹر سینس اور وزڈم پریویل کرے گی، اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ سب کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ الطاف حسین اب بھی آپ کے بھائی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کہا نا، میری تہذیب ہے، میری ثقافت ہے، میری تربیت ہے، میری تعلیم ہے، بھائی سے اختلاف شدید ہے، بھائی نے 22 اگست کو جو کچھ کیا، ملک کے خلاف نعرے لگائے، صحیح نہیں کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے تنظیم کو جو ہے وہ لندن سے الگ کر کے پاکستان سے ہم چلا رہے ہیں، مصطفیٰ لیکن کمال اب میرا بھی یہ، آپ کے بھائی ہیں؟ جی مصطفیٰ کمال بھی اب آپ کے بھائی ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال بھی؟ مصطفیٰ کمال بھی میرے بھائی ہے، دیکھیں خالد میری صدیق؟ لڑائی ہے، جی جھگڑا ہے، فاروق بھائی۔ شدید اختلاف ہے میرے ان سیاسی مخالفین سے، جو ایم کیو ایم کے اندر ہی ہیں، جو ایم کیو ایم کی سرپرستی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن میں دشمن کسی کا نہیں ہوں، میں سیاست میں دشمنی کٹی ہو سکتی ہے، دشمنی نہیں ہو سکتی، لیکن جو معاملہ ایم کیو ایم کے بانی کا، وہ 22 اگست کے مقدمہ کورٹ میں ہے، اسے سپریم کورٹ تک جا کے اس سے طے ہونا ہے۔ میں نے یہ بھی کل کہا کہ غدار، میں کسی کو غدار نہیں کہتا جب تک کہ سپریم کورٹ بھی اسے یہ نہ کہہ دے، اسٹیبلش نہ کر دے، کہ بھئی سند نہ دے دے کہ یہ غدار، اور مجاز ہی سپریم کورٹ ہے، نہ ایگزیکٹو ہے، نہ مقننہ ہے، فاروق نہ، صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ الطاف حسین کے لیے سیاسی رستہ کھل رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ واٹ از یور وائب؟ نہیں انفارمیشن میری نہ بھی وائب، دیں۔
نہیں میری وائفز اور میری سیاسی بصیرت کہہ رہی ہے مجھے ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کب تک انتظار میں بیٹھیں گے؟ اگر ان کے دلوں میں عقیدت ہے، احترام ہے، کسی کے پاس سی ٹی اسکین ایم آر آئی نہیں وہ رہے، کسی کو بھی کیا سمجھتے ہیں. لیکن کیا یہاں مہاجروں کی، مظلوموں کی یکجہتی کیا ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے اتحاد کی، کیا اس کے ذریعے سے ایک اچھا مضبوط مستحکم مڈل کلاس سوالوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. I'm trying to wind up, but you know things are coming up in my head. لیکن الطاف حسین تو نے تو پنجابیوں سے بھی مدد مانگی ہے، انہوں نے تو یوتھ آف پنجاب سے کہا کہ آئے ہمارا ساتھ دیں. اب تو مہاجر ووٹ بینک سے بات آگے بڑھ گئی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پنجابی بھی سپورٹ کریں. نہیں تو میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو کہا کہ مہاجر اور مظلوم، میں نے سب کو کہا جو دیگر مظلوم قومیتیں ہیں کراچی میں خاص طور پر، پہلے تو یہاں ماڈل کریٹ کریں کہ اپنی اپنی سیاسی وابستگی، لسانی وابستگی، اپنی گروہی، اپنی مسلکی وابستگی اور ہر طرح کی وابستگی سے بات. اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، نوجوانوں کا ایک عمل ہو، معافی مانگی جائے قوم سے، ووٹ بینک سے، مظلوموں سے. اور کراچی کو جو منی پاکستان ہے، کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے، بلکہ کراچی چلتا ہے پاکستان پلتا ہے. تو کم از کم بہت یہاں شکریہ فاروق ستار صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے.